شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ ہم لوگوں نے ایک جیسے گروسری سٹور ہوتا ہے، جنرل سٹور ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں نے مارکیٹ میں ایک جگہ دیکھی، شاپ دیکھی، وہاں پر ہم لوگوں نے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر لیا۔ پوری مارکیٹ تھی، وہاں پر کافی زیادہ اور بھی جنرل سٹورز تھے۔ تو جہاں پر میرا سٹور تھا، میرے سٹور کے بالکل ساتھ ایک قصاب کی دکان تھی، اس کے آگے سبزی والا بھی بیٹھا ہوتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات دیر تک ہم لوگ اپنے دکانیں کھلی رکھتے تھے۔ گرمیوں میں تو موسٹ آف لیٹ ہو جاتی تھی دکانیں۔ تو ایسے ہی تھا کہ ایک دن تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں کا ابھی مال آنا تھا کچھ۔ اس سٹاک کے انتظار میں کافی دیر دکان پر بیٹھا رہا۔ تقریباً 11:30 بجے کے قریب وہ سٹاک آیا، اس کو میں نے اپنی شاپ میں رکھوایا۔ تو بھی وہاں پر وہ جو آدمی تھے لے کر آئے لیبر، ان کے لیے چائے منگوا لی، سب نے چائے پی۔ ابھی ہم لوگ باہر ہی بیٹھے تھے، وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، تو میں نے سوچا میں بھی گھر چلتا ہوں۔ میں موبائل استعمال کر رہا تھا، مجھے ٹائم کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا، 12:30 بج گئے۔ میرے آس پاس والی دکانیں تقریباً بند ہو چکی تھیں۔ وہاں پر اکثر ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ جب ساری مارکیٹ بند ہو تو دکانیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چوری وغیرہ کا بھی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی آ کر لوٹ مار کر کے چیزیں نہ لے جائے، پیسے نہ لے جائے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اپنی شاپ بند کرنے لگا، میں کاؤنٹر کو جیسے لاک کرنے لگا، تو میری نظر پڑی جہاں پر وہ قصاب کی دکان تھی، جہاں پر وہ سارا وہ گوشت وغیرہ بناتا تھا، پھینکتا تھا، بلڈ ایوری تھنگ، وہاں پر وہ چیزیں ہوتی تھی۔ وہاں پر میں نے ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا، بالکل اس ٹیبل کے ساتھ جس پر وہ کاٹتا تھا سارا کچھ، زمین پر ایک آدمی بیٹھا ہوا، عجیب و غریب وہ حرکتیں کر رہا تھا۔ جبکہ پہلے ہم لوگ اتنی دیر باہر بیٹھے رہے، وہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا، نہ ہی وہ کہیں سے چل کر آیا، نہ ہی مجھے آواز نظر آئی۔ میری ایک دم سے نظر پڑی تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بڑا اس کا گندے سے اس نے جیسے کپڑے سے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگا شاید کہ کوئی نشہ کرنے والا ہے یا کوئی مانگنے والا ہے، تو یہ اس جگہ پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین سے کچھ اٹھا کر کھا رہا ہے۔ اب وہ تھی بھی ایسی جگہ، وہاں پر تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی زمین سے اٹھا کر ایسی چیز کھائے۔ اب میرا دماغ بڑا کنفیوز ہوا کہ میں ذرا باہر نکل کر دیکھتا ہوں کہ آخر یہ کون ہے، یہ کیا نکال کر زمین سے کھا رہا ہے۔ پہلے میں اس کو آواز دینے لگا، پھر میں باہر نکلا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ تقریباً وہ والی مارکیٹ بند ہو چکی تھی، ایک میری شاپ کھلی تھی اور ایک آگے وہ بھی سٹور ہی تھا ایک، تو وہاں پر کچھ لڑکے جیسے کھڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ایک پان کارنر تھا، تو وہاں سے اکثر پان کھانے کے لیے لوگ آتے، تو ان کی لیٹ نائٹ کھلی ہوتی تھی۔ میں جب باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی زمین کے اوپر جس طرح سے کسی چیز کو وہ چیر پھاڑ رہا تھا اور نکال کر کچھ کھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بلی تھی، اس بلی کا پیٹ اس نے چوک کیا ہوا تھا اور اس کے اندر سے وہ اس کا سارا وہ نکال کر کھا رہا تھا۔ میری جب نظر پڑی تو میری ایک دم سے خوف بھی آیا اور جیسے مجھے وامٹنگ آنے لگی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، جب اس نے میری طرف دیکھا وہ اتنا خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں، باقاعدہ اس کے آئی بال ریڈ کلر کے تھے، ناک اس کی بہت لمبی تھی، اور وہ جو اس کے لپس والا حصہ تھا وہ بھی بہت بڑا تھا اور وہ کھائے جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے پنجے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا، وہ کیا نہیں۔ یہ جب میں نے اسے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ بلی اس نے جیسے پکڑی تھی، جیسے بندر اچھلتے ہیں اس طرح سے وہ اچھلتا میرے سامنے 6 سے 7 سٹیپ گیا ہوگا، وہ غائب ہو گیا۔ میں اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ جیسے میں نے وہ چیخو پکار کی تو وہ لڑکے وہاں پر پان شاپ پر کھڑے تھے، ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کوئی لوٹنے آ گیا، وہ سب بھاگے ادھر سے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا تو میں
وہاں پر گرا اور بے ہوش ہوا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی بندہ نہیں ہے, یہ پھر اس کو ہوا کیا ہے. ان لوگوں کو یہ بھی لگا کہ شاید مجھے کوئی کرنٹ وغیرہ لگ گیا ہے, کیونکہ میں نے کاؤنٹر لاک کیا ہوا تھا اور میں بس شٹر میں نے پھینکنا تھا. میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے ان لوگوں نے, اور جیسے کیسے ہمت کی مجھے اٹھانے کی. تقریباً 5-10 منٹ کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں بہت خوف زدہ تھا کہ میں کہاں پر ہوں. ان لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ابھی چیخیں سنی اور ہم لوگ بھاگے ہیں, تمہاری طرف کیا ہوا ہے تمہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے تو یہاں پر ابھی یہ ماجرا دیکھا ہے. یہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر جب وہ لوگ گئے تو وہاں پر فریش بلڈ پڑا ہوا تھا جو وہ بلی کا تھا. اس نے یہ کہا کہ تم اٹھو, تم اپنے گھر چلو. ایک لڑکے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, تمہاری حالت نہیں ہے, تم بائک نہیں چلا سکتے. وہ بھی مارکیٹ کا ہی تھا, ہمیں جانتا تھا. اس نے 2 لڑکے وہ ایک بائک پر ہو گئے, ایک نے میرا بائک چلانا شروع کر دیا. میں پیچھے بیٹھا. مجھے میرے گھر لے کر آئے. گھر جب میں پہنچا, گھر والے بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے. مٹی لگی ہوئی کپڑوں پر, بالوں پر, برا حال. میں نے ساری بات بتائی گھر والوں کو. میں کپڑے بدلے, نہا دھو کر فریش ہوا. بہت ڈرا ہوا تھا. میرے اعصاب پر بہت زیادہ اثر ہوا اس چیز کا. میں بہت زیادہ ویک فیل کر رہا تھا اور ایسے لگا تھا مجھے بہت زیادہ بخار سا بھی ہو گیا. آنکھیں میری ریڈ ہو گئی. امی بڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں. 1-2 دن تو میں شاپ پر گیا ہی نہیں, میری طبیعت ہی اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد جب میں کچھ نارمل ہوا تو ابو کے ایک دوست تھے حاجی صاحب, ان کے پاس سے جنات کے کافی زیادہ نالج تھا اور وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھتے تھے. جب ان کو میں نے ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن تھا, جس کو تم نے دیکھا تھا وہ جن تھا. اس نے اسی ٹائم جانور کا شکار کیا تو وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں وہیں پر بیٹھ گیا. پتہ نہیں اس نے وہیں سے وہ بلی پکڑی ہو, کیونکہ وہاں پر قصاب کی اس ٹیبل کے نیچے جہاں پر وہ سارا میٹ بناتا تھا بہت بلیاں ہوتی تھیں وہاں پر. ہم سارا دن دیکھتے تھے وہاں پر. تو وہاں پر اس نے اس چیز پر حملہ کیا اور اس کو وہ کھانے لگ گیا, اور وہاں سے وہ غائب ہی نہیں ہوا جس کو میں نے دیکھ لیا. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دوبارہ کچھ ایسا نظر آئے اس کی طرف نہیں جانا, اور اتنی لیٹ نائٹ تم نے کبھی بھی شاپ پر نہیں بیٹھنا, کیونکہ وہاں پر جنات موجود ہیں. اس طرف ایک بہت قدیم اور پرانا برگد کا پیڑ بھی ہے مارکیٹ میں. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آج سیف زدہ ہے, وہاں سے رات کے وقت آوازیں آتی ہیں, کوئی پیدل گزرے تو اس کے اوپر پتھر بھی پھینکے جاتے ہیں. تو یہ میں نے صرف باتیں سنی ہوئی تھی, میں نے تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. جب میں 2-3 دن کے بعد گیا, میں نے وہ قصاب کو بھی ساری بات بتائی تو اس نے یہ کہا کہ میں تو جلدی اپنی دکان اسی لیے بند کر جاتا ہوں کہ 1 سے 2 بار میرے پاس جنات باقاعدہ یہ چیزیں مانگنے آئے ہیں کہ ہمیں دو. مجھے ایسے پتہ چلا کہ وہ جنات ہیں. ایک دفعہ رات ہوگی تو میں نے ایک آرڈر پورا کرنا تھا, تو میں ابھی اپنی دکان پر ہی تھا. تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم تھا, سخت سردی کا موسم تھا. ہم لوگ اپنی شاپ کے اندر ہوتے تھے. وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی آیا میرے پاس, بہت قداور تھا, وہ بہت لمبا قد تھا اس کا, اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جیسے کوئی چمک سی تھی. نوز اور لپس میں بہت گیپ تھا, بہت بڑے بڑے ہاتھ تھے اور صرف 4 انگلیاں تھیں, تھم نہیں تھا. تو اس نے مجھے, میرے پاس بکرے کے سر پڑے ہوئے تھے, تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ سارے مجھے دے دو. میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, تم مجھے پیسے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. جب اس نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے, وہ پیسے بھی ہمارے نہیں تھے اور اس کی انگلیاں بھی 4 تھیں. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تم یہ سارے ہی لے جاؤ. تو وہ تقریباً 6 سے 7 بکرے کے سر تھے, تو وہ لے گیا میرے سے, اور میرے سامنے وہ اسی برگد کے پیڑ کی طرف گیا اور درخت کے پاس بھی وہ نہیں پہنچا اور وہ غائب ہو گیا. تو یہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے. میں اتنا ڈرا کہ میں اس کے بعد 8 بجے میں شاپ بند کر دیا کرتا تھا. پھر وہ پان والا جو تھا اس نے یہ کہا کہ میری جیسے شاپ رات دیر 2-2:30-3 بجے تک کھلی رہتی ہے, لڑکے آ کر بیٹھتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, پان کھاتے ہیں, یہاں پر بہت رونق لگی رہتی ہے. اکثر ہمیں وہاں سے کوئی آوازیں دیتا ہے اس برگد کے پیڑ کی طرف سے, جیسے کوئی بہت اونچی آواز میں کوئی مرد بولتا ہے, بلاتا ہے اپنی طرف, آوازیں دیتا ہے. بلکہ باقاعدہ ایک دفعہ 2 لڑکے آئے تھے, تو جیسے انہوں نے پان لیا تو سامنے اس کو باقاعدہ ایک آدمی نے اشارہ کر کے بلایا. وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. انہیں یہ لگا کہ کوئی ہمارا جاننے والا ہوگا یا کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہوگی. میرے سامنے وہ بائک لے کر گئے ہیں, ابھی ان کو گئے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے, اور جب واپس آئے ہیں تو وہ ڈرے ہوئے تھے اور یہ کہتے کہ یہاں پر جنات ہیں. 2 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو وہ آوازیں دے رہا تھا, جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں.
وہاں پر جاتے جاتے بھی نظر آ رہا تھا، وہ غائب ہو گیا. وہ صرف شرارت کرتا تھا. لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سہیل آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.